فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه ایک نقطہ تو یہ جو حبس دم ہمارا سلسلے عالیہ نقشبندیہ کا 8واں سبق ہے، تو پہلے یہ نقطہ تو یہ ہے، وہ میں یہ سمجھا تو رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کی ایک مشق بھی کر لیں گے، مگر جس کا یہ سبق ملا ہے وہ یہ سبق کرے، جس کو نہیں ملا وہ یہ سبق نہیں کرے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ بس سن لیا اور شروع کر دیا، یہ ہرگز نہیں۔ جس کو جب سبق ملے، اور بتا پہلے اس واسطے رہا ہوں کیونکہ اس میں کیونکہ طریقہ کار ایک ہے، تو آمنے سامنے جب بتا دیا جائے گا تو جس کو جب سبق ملے گا تو اس وقت اس کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے۔ یہ دوسری بات یہ کہ یہ ہم کہتے ہیں ہمارے نقشبندیہ اسباق کا مکھن ہے۔ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا، آصف بھائی کیجیے گا، یہ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا، یہ ہمارے نقشبندیہ سلسلے کا مکھن ہے، اتنی اس کی زبردست تاثیر ہے۔ یہ حضرت عبدالخالق غیظوانی رحمۃ اللہ علیہ کے، جو ہمارے سلسلے کے بہت بڑے ایک بزرگ گزرے ہیں بخارا میں، عبدالخالق غیظوانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ ذکر خواجہ خضر علیہ السلام نے بتایا تھا، اس کا طریقہ، اور بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہے۔ اور اب اس کے ساتھ یہ بھی عرض کروں، ذکر تو بتا دوں گا، اس کے ساتھ جب یہ سبق ملے تو کچھ احتیاطیں ضروری ہیں۔ مثلا جب یہ ذکر یہ کرے حبس دم کا، تو اس کے ساتھ کچھ مقوی ذہن چیزیں بھی ساتھ کھائے، بادام، پستہ، خمیرہ گوزہ زبان، یا ایسی کچھ چیزیں جو مقوی ذہن ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ دماغ میں خشکی بھی پیدا ہو سکتی ہے، اور یہ بہت گرم ذکر ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تیل کا بھی استعمال کرے، کوئی بھی ٹھنڈا تیل، دھنیا کا یا کوئی بھی تیل سر میں مالش کرے تاکہ سر میں خشکی نہ ہو۔ ظاہری بات ہے اس کے ذکر کے اثرات روح پہ تو ہیں، مگر اس پہ بدن پہ بھی اثرات آتے، تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کے ذکر کرتے ہوئے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2.5 کلو بادام کھانے ہیں یا 2.5 کلو پستہ کھانا ہے، مطلب چند بادام پستے روزانہ کھاتے رہیں، تیل لگاتے رہیں، ایک بات۔ دوسرا، ساتھیوں کو میں عرض کرتا ہوں کہ اس پہ شیخ کو بالکل اپنی حال کیفیات سے مطلع رکھیں، خاص طور پہ اگر یہ ذکر کرنے کی بات آپ کے بدن میں گرمی پیدا ہو رہی ہے یا غصہ زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے، بات بات پہ غصہ آ رہا ہے، کیونکہ ایک جلالی ذکر ہے، تو شیخ کو فوراً مطلع دیں، تو وہ پھر آپ کی رہنمائی کریں گے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ یہ تو ہے ایک بات۔ اب یہ ذکر کیا ہے، یہ اس طرح ہے کہ سانس روک کے ناف کے نیچے سانس روک لینی ہے، اور پھر لا تصور کرنا، یہ زبان سے نہیں کہنا، ادھر بھی یہ تصور لا کہتے ہوئے کہ لا جو ہے، یہ لا جو ہے یہ اوپر آ کے وسط سر کے اندر، کھوپڑی کے اندر وسط یہاں تک آیا ہے، ناف کے نیچے سے یہ نکلا ہے لا، لا یہاں تک، پھر الہ سیدھے کندھے پہ، اور پھر الا اللہ کی ضرب دل پہ لگانی ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھ گیا ایک بات۔ اور یہ الا اللہ کی ضرب اس طرح لگے گی دل پہ کہ یہ انسان سوچے گا کہ الا اللہ کہتے ہوئے کہ ہمارے 5 لطائف، لطیفہ قلب، روح، سر، خفی اور اخفا، یہ جو الا اللہ کی ضرب یہاں سے گئی ہے، 5 پوائنٹ سے ہوتے ہوئے قلب کو ہٹ کی ہے، ٹھیک ہے، قلب پہ یہ ضرب لگی ہے، اور پھر اس کا جو اثر آیا ہے، جیسے آپ ایک پتھر پانی میں پھینکتے ہیں تو اس کا ایک ہوتا ہے نا، دائرے دائرے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جو اس کا اثر آیا ہے وہ پھر 5 لطائف پہ آیا ہے، ریورس، یعنی آپ نے ضرب لگائی ہے وہاں، 5 سے گزرا ہے، اس کو ہٹ کیا، دل کو لگا ہے، دل کو ضرب لگی، اور اس کا پھر اثر جو ہے 5 لطائف میں آیا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، لا اب یہ خاموشی سے، ٹھیک ہے، اور سانس کہاں روکنی ہے، ناف کے نیچے تک، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری بات کیا ہے کہ اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ طاق عدد کا لحاظ کریں، اس کو 3، 5، 7
جہاں تک ہم سانس روک سکتے ہیں. جہاں سانس آپ کا پھول رہا ہے 3 مرتبہ پہ پھول رہا ہے تو آپ نے سانس بند کر لی اور آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا، اب آپ سانس پھول گیا ہے تو آپ نے سانس روکی ہوئی تھی اندر، یعنی چیسٹ میں نہیں، سینے میں نہیں، ناف کے نیچے یہاں ہلکے سے آپ سانس لیں اور اس کو یہاں روکیں نیچے، اور پھر آپ نے لا الہ اور الا اللہ، اور پھر جب سانس آپ نے چھوڑنی ہے تو پھر 3 5 7 یا طاق عدد کے بعد چھوڑتے وقت لا الہ الا اللہ، چھوڑتے وقت محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. تو جب بند ہے سانس تو لا الہ الا اللہ اور چھوڑتے ہوئے محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. پھر جب اس طرح چند بار آپ کر لیں اور پھر چھوڑ دیا اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اللہ سے التجا کریں کہ اللہ تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میرا محبوب ہے، تو ہی میرا محبوب ہے، تو ہی مجھے مقصود ہے اللہ، میں نے تو تجھ سے تیرے لیے مانگا. ٹھیک ہے. یہ تصور کر کے پھر سانس اسی طرح روک کے، تو اس کو کوشش کریں، یہ تھوڑی مشق سے آئے گا. جب آپ شروع کریں گے نا تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کے لیے 7 9 اس سے زیادہ روکنا مشکل ہو جائے. تو کوئی فکر کی بات نہیں، جتنا ہو رہا کرتے رہیں اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے رہیں، اور کوشش کریں اس کو 21 تک تو ضرور لے کے جائیں، 21 ٹائمز ایک سانس میں، یعنی روک کے پھر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور 21 جب ہو جائے تو پھر سانس چھوڑیں. جب ہمارے بزرگ جب مشق ہو جاتی ہے تو 100 مرتبہ 200 مرتبہ بھی ایک سانس پہ یہ ذکر کیا کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے. اب اس میں طریقہ کیا ہے کہ اب آنکھیں بند ہوگی، اس میں آنکھیں کھلی نہیں ہوں گی، آنکھیں بند ہیں اور آرام سے بیٹھ گیا. ادروائز سانس لی اور یہاں پیٹ کے ناف کے نیچے، یہ ناف ہے اس کے نیچے یہاں روک دی، اور پھر خیال سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ ہو گیا. اب اس میں مزید جب لا آپ اوپر جا رہا ہے تو اس میں آپ، اگر آپ کی کوئی روحانی بیماری ہے، غصہ ہے، عداوت ہے، بغض ہے، حسد ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس سے مجھے نجات ہو جائے، تو آپ لا کرتے ہوئے کیا سوچیں گے کہ لا کی تلوار سے میں اس بیماری کو کاٹ رہا ہوں. تکبر ہے تو میں تکبر کو لا کی بیماری سے، لا کہتے ہوئے جب میں نے سوچا لا، تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ کہ تلوار سے، لا کی تلوار سے میں نے کاٹ دیا ہے. پھر الہ کہتے ہوئے اس کو سیدھے کندھے پہ اس کو کاٹ کے پھینک دیا بیماری کو، اور پھر الا اللہ کی میں نے اس طرح ضرب لگائی. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی بیماری کی نہیں تو پھر نفس اور شیطان کا سوچئے کہ نفس اور شیطان کو میں لا کی تلوار سے کاٹ رہا ہوں اور الہ کہتے ہوئے سیدھے کندھے پہ پھینک رہا ہوں، اور پھر اس طرح ضرب لگا رہا ہوں کہ اس کا 5 لطائف سے گزرتے ہوئے اس کا اثر جو آیا ہے قلب کو ضرب لگنے کے بعد 5 لطائف پہ آیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تھوڑا سا مشق کر لیجئے کہ ہم نے اب پہلے آنکھیں کھول لیجئے اور مشق کر لیجئے گا کہ اب میں نے کیا بتایا کہ سانس لے کے یہاں روک لیجئے. ہم صرف ایک آدھ دفعہ ہی کریں گے، سانس نہیں، کوئی گھبرانا نہیں. ایک دفعہ میں نے ناف کے نیچے روک لی. ٹھیک ہے. اب سوچ میں لا، اور اس کو یہاں ہٹ کیا، سر کے بیچ میں یہاں لگا ہے وہ، اور پھر الہ سیدھے کندھے پہ، اور پھر الا اللہ 5 لطائف سے ہوتے ہوئے، اور وہ واپس 5 لطائف پہ اثر آیا. اور پھر اب سانس چھوڑیے، چھوڑتے ہوئے محمد رسول اللہ. سمجھ میں آ گئی نہیں؟ اب ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب پھر کرتے ہیں. اب یہ سوچ کے کہ ہم اپنے تکبر کی بیماری کو کاٹ رہے ہیں، تکبر کو کاٹ رہے ہیں. تو اب یہ کیا ہے، سانس لیا، واپس لیجئے،
میں تو چھوڑ رہا ہوں بات بتانے کے لیے مگر آپ نہیں چھوڑیں. لا، یہ لا اوپر جاتے ہوئے تلوار میرے تکبر کو کاٹ رہا ہے اور اوپر سر تک گیا ہے. الہ سیدھے کندھے پہ تکبر کو پھینک دیا ہے. اور پھر الا اللہ، وہ ضرب لگی ہے پانچوں لطائف سے ہوتے ہوئے قلب کو اور اس کا اثر، اور پھر چھوڑتے ہوئے محمد الرسول اللہ. اب اس کو 3 بار کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر روکیے سانس. پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب سانس چھوڑیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جیسے مثال کے طور پہ 2-5 دفعہ ہم نے یہ کر لیا ہوگا اگر، تو اب ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میرا محبوب ہے، میں نے تجھ سے تیرے لیے مانگا. اب یہ ایگزیکٹ لفظ ضروری نہیں ہے مگر مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مجھے تو ہی مقصود ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو ہی میرا محبوب ہے. تو یہ اس انداز میں اس ذکر کو کرنا ہے. اور جب کوئی ایسی بیماری آپ کو خاص طور پہ لگے کہ یہ چیز ہے، تو اس بیماری کا کنجوسی ہے کسی کے اندر، زیادہ بولنے کی عادت ہے، لڑنے جھگڑنے کی عادت ہے، بے صبری ہے، تو اس طرح مشق کریں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ذکر جلالی ہے. اب جب کلمہ ہم پڑھتے ہیں نا، بہت بڑی چیز ہے کہ وی ڈونٹ ریئلائز کہ کلمے کے جو معنی ہیں یہ جلالی ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ جلالی ہے، یہ کوئی جمالی چیز نہیں، جلالی ہے. تو اس کے ساتھ کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ گناہوں سے پرہیز کی بھی کوشش کریں. ویسے تو ہر وقت ہی گناہوں سے پرہیز ہونی چاہیے، مگر اس ذکر کے ساتھ جیسے ڈاکٹر احتیاط بتاتا ہے، تو خصوصی اپنے نظر کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، سوچ کی حفاظت. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ یہ مکھن ہے، ہمارے سلسلے کا ذکر کا مکھن ہے یہ، تو کتنا امپورٹنٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس انداز میں. اب پھر 1 دفعہ 3 دفعہ پھر کرتے ہیں تاکہ تھوڑی اور بھی سمجھ میں آئے. کسی کو اس پہ سوال ہو تو ابھی پوچھ لے. پر محمد رسول اللہ اونچا بولنا ہے؟ نہیں، یہ سب خاموشی سے، مطلب جب چھوڑ رہے ہیں تو بھی محمد رسول، یعنی ساتھ والے کو بھی آواز نہیں آئے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بھی خاموشی سے. لا الہ الا اللہ کی جب ہم یہ کر رہے ہیں اس طرح ذکر، تو بالکل وہ ذکر قلب، یعنی وہ بالکل وہ تو ایک یہ صرف سوچ سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس واسطے اس میں تو زبان بالکل کا وہ نہیں ہلے گی. ہاں جب یہ دعا مانگ رہے ہیں یا جب ہم سانس چھوڑ رہے ہیں تو اس وقت محمد الرسول اللہ زبان سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. وہ نہیں کرے، وہ ابھی نہیں کرے، وہ بالکل نہیں کرے، نہیں کچھ نہیں کرے. یہ میں نے بتا اس واسطے دیا ہے کہ مطلب اگر آج نہیں ہے وہ ذکر پہ کل آ جائے گا، تو اس وقت یہ فزیکلی آمنے سامنے ہم نے کر لیا نا. حالانکہ بلال بھائی نے ایک کلپ بھی بڑی اچھی بنائی ہوئی ہے، مگر پھر ذرا فزیکلی آمنے سامنے اور زیادہ سمجھ آتا ہے. اس واسطے اور تھوڑی سی ہم نے مشق بھی کر لی نا، تو اور زیادہ سمجھ میں آ جائے گا. اور اس کو پھر کوشش کرنا ہے کہ 3 5 7 9 کرتے کرتے کم از کم 21 تک جو چلے جائے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرا، عام طور پہ مشائخ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ گرم ذکر ہے تو اس کو صرف سردیوں میں کیا جائے. مگر اگر کسی کی طبیعت میں ایسی گرمی نہیں پیدا ہوتی، غصہ نہیں پیدا ہوتا، تو بہتر ہے وہ سارا سال کرے گی، تو بہت فائدہ مند ہے. حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرماتے تھے کہ یہ ذکر سارا سال کیا جائے، مگر بطور احتیاط ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کو سردیوں میں کرو کیونکہ گرم ہے. تو باقی فکر عرض کرتا ہے کہ اگر باقی سال بھی آپ گرمیوں میں بھی کرتے ہیں آپ کو فرق نہیں پڑتا، تو اللہ نے جس کو کچھ سبب دیا ہے وہ پنکھے کے نیچے اے سی میں کر لے. انڈر واٹر کر سکتے ہیں؟ انڈر واٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر واٹر میں کر سکتے ہیں. جی
نہیں نہیں آپ کر سکتے ہیں, آپ یوں کر سکتے ہیں. مطلب حضرت عبدالخالق غجوانی رحمۃ اللہ علیہ دریا میں کھڑے ہو کے یہ کرتے تھے, کیونکہ بہت گرم ذکر ہے نا. تو بہرحال ان لوگوں کی تو کانسنٹریشن اور فوکس اور بہرحال جو بھی ہوگا تو وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ذکر دریا میں کیا کرتے تھے, دریا میں کھڑے ہو کے, کہ جیسے آپ کے یہاں تک پانی آ گیا ہے, اور پھر وہ فرمایا کرتے تھے, اس کو کرتے تھے. تو بالکل انڈر واٹر بھی, انڈر واٹر مینس کہ آپ بالکل نیچے چلے گئے تو پھر تو ویسے ہی آپ کی زیادہ ہی آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ سانس میرا بالکل ہی نہیں نکلتا. نہیں وہ فکر نہ کریں. مطلب اس کو بالکل ایئر ٹائٹ والا مسئلہ نہیں ہے, اتنا پریشانی کی بات نہیں. بس مجموعی طور پہ آپ سانس نہ لیں, مینس کہ آپ بریدنگ نہیں شروع کر دیں. آپ نے روکا ہوا ہے, تھوڑا سانس اوپر نیچے ہو گیا تو کوئی بات نہیں. اور یہ تھوڑا جیسے میں نے کہا کہ پریکٹس سے ہو جائے گا. اچھا ایک اور کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو سائنس کا پرابلم ہوتا ہے, وہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر کیا کریں کہ سانس روکے بغیر, یہ میں آپ کو ایک وے آؤٹ بتا رہا ہوں. بنیادی تو جو سبق ہے میں نے آپ سے عرض کر دیا. تو کسی کو اب بہت زیادہ سائنس کا پرابلم بیچارہ نہیں کر سکتا, تو وہ کیا کرے گا کہ وہ پھر سانس روکے گا نہیں, باقی وہی ساری پریکٹس کرے گا اسی انداز میں, مگر وہ سانس روکے گا نہیں, کیونکہ وہ سائنس کی وجہ سے روک پائے گا نہیں نا. مگر وہ ہے کہ ایگزمپشن, جب کوئی ایسی کیفیت ہے, کسی کو زکام بہت زیادہ ہو گیا یا سائنس کا پرابلم ہے, مگر اگر نارمل آدمی ہے تو اس کو تو اسی انداز میں سانس روکنا ہے. پھر آخری بار میں عرض کرتا ہوں کہ سانس روکنا ہے یہاں ناف کے نیچے, اور پھر امیجنیشن ہے, یہ صرف امیجنیشن ہے کہ لا کہتے ہوئے کہ یہ لا کا لفظ جو ہے, لا جو ہے یہ اوپر آیا ہے سر کے بیچ میں, پھر الہا سیدھے کندھے پہ, پھر اللہ پانچوں لطیفوں کو سے گزرتے ہوئے لطیفہ قلب پہ ضرب لگی ہے, اور اس کا اثر پانچوں لطائف پہ آ گیا ہے ایک. اور پھر اس میں پڑھتے ہوئے ہم یہ بھی کو ضروری نہیں ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کسی اپنی روحانی بیماری یا اپنے نفس کی نیت کریں کہ نفس کو میں کاٹ رہا ہوں, اس کے بغیر بھی ہو جائے گا. مگر یہ ہے کہ اس میں بہت فائدہ مند ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں, چھوٹ نہیں رہی, تو آپ اس مثال کے طور پہ سگریٹ ہے, مثال کے طور پہ چھوٹی بات بتا رہا ہوں مگر بہرحال فائدہ مند ہے نا. تو اس طرح آپ سوچئے کہ لا سے یہ عادت جو ہے میری, اس کو کاٹ کے اور میں نے پھینک دیا, اور پھر اللہ کی ضرب لگائی. اور باقی چاہے ہمارا غصہ ہے, حرص ہے, حسد ہے, ریاکاری, اسی طرح یا آخر میں نفس تو ہے ہی ہے جس کو کاٹنا ہے, تو یہ سوچ کے کریں. تو مختصر یہ. ہاں دو سوال. ایک سوال تو یہ کہ کیا شروع میں جیسے جب یہ سبق شروع ہو تو اس میں خالی صرف اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے فزیکلی موو کر سکتے ہیں سر کو, تاکہ یہ نہیں, یہ سبق کا حصہ نہیں ہے. باقی اگر آپ اپنا صرف تھوڑا سا پریکٹس کے لیے یا کچھ کرتے, دیکھیں دوسرے سلاسل میں بعض اوقات وہ باقاعدہ لا الہ الا اللہ پورا سر ہلاتے ہیں, ہمارے ایسا کچھ نہیں ہے. صرف وہ آرام سے سر ویسا ہی رہے گا, بالکل نارمل رہے گا, اور صرف یہ سوچ سے, ٹھیک ہے. اور ایک نکتہ, اور دوسرا سوال کیا ہے؟ یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا جو بھی ہماری بیماریاں ہیں وقتاً فوقتاً جیسے کچھ چیزوں کے اوپر سے ہمارا دھیان ہٹ جاتا ہے تو تھوڑے ٹائم کے بعد پھر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے واپس, تو وقتاً فوقتاً اس چیز کو ہم چینج کر کے بالکل اور کر سکتے ہیں نا اسے, بالکل. جب ہم جو بھی ہماری بیماریاں بار بار ظاہر ٹینشن دینی پڑتی ہے چیزوں کی طرف. جی 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 بالکل بالکل کر سکتے ہیں, جی جی بالکل کر سکتے ہیں. اور ون آفٹر دی ادرس کو اس میں کر سکتے ہیں, اور ملٹیپل نیتیں بھی کر سکتے ہیں. جی اپنے نفس کی کر لی تو سارا کورنگ ہوگی نا, شیطان نفس شیطان کی کر لی. کتنی دیر تک کرنا ہے؟ اور ہاں بہت اچھی بات. دیکھیں شروع میں تو اس کو شیخ سے پوچھے, اس کے مطابق ہوتا ہے نا ایز پرسکرائب بائی فزیشین, کہیں میڈیکیشن میں ہوتا ہے نا, کہیں میں ڈوسیج لکھی ہوتی ہے, تو مگر شروع میں تجربہ یہ کہ 5 منٹ سے شروع کریں, 10 منٹ, اور پھر اس پہ ریکی کریں کہ اگر غصہ نہیں آ رہا, بہت زیادہ کوئی گرمی نہیں ہو رہی, اس کا آپ نے ایبزارب کر لیا ہے ایفیکٹ, تو پھر اس کو بڑھاتے رہیں, آدھا گھنٹہ کریں, 1 گھنٹہ کریں, جتنا زیادہ کریں اتنا زیادہ اچھا ہے. مگر اگین آہستہ آہستہ وہ تعداد رکھیں جو آپ ریگولیرٹی کے ساتھ کنسسٹنٹ کر سکتے ہیں. پھر ببل اپ نہیں چاہیے کہ ایک دن 2 گھنٹے اور دوسرے دن فارغ, وہ نہیں. اور
اس چیز کو آبزرو کرتے رہیں. بعض اوقات میں کہتا ہوں جی مجھے تو غصہ نہیں آتا, بیگم سے پوچھو وہ بیچاری بتاتی کہ اس نے تو میرا سر گنجا کر دیا. تو آس پاس والوں سے ویریفائی کر لو. ہم تو ہر وقت اپنے آپ کو بڑا حاجی سمجھتے ہیں کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں. گواہی میری نہیں مانی جائے گی میرے بارے میں, آس پاس والوں کی. آپ کی والدہ ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے بچے ہیں, وہ کیونکہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگز. اور اس کے ساتھ یہ تیل لگانا اور یہ سب ان ساری چیزوں کا بھی اہتمام کریں. ٹھیک ہے, چوپڑ چوپڑ نہیں لگائے مگر پھر بھی اتنا کہ سر میں خشکی پیدا نہ ہو. اور پھر جو بھی کیفیات حالات ہوں گے آپ خود دیکھیں گے اس کا اثر. بزرگ جو بناتے ہیں نا کہ سارے لطائفوں میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے, یعنی شوق پیدا ہوتا ہے, ذوق پیدا ہوتا ہے, ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے سارے لطائف میں. تو یہ بہت بڑا بوسٹر ہے ان ٹوٹالٹی. تو یہ بہت مجرب عمل ہے. اور آخری ختم کرتے ہوئے پھر جس کو یہ سبق ملا ہے وہ یہ سبق کرے, جس کو یہ سبق نہیں ملا وہ نہ کرے. اچھا, اس میں جو آپ کے روزانہ کے مراقبے کی ٹائم اوقات سیٹ ہے اس سے اگر فوراً پہلے کریں تو ایک جیسے آپ نے کہا واقعی بوسٹ ملتا ہے. ہاں یہ بالکل یہ بڑا اچھا یہ نقطہ میں کب سے ذہن میں آیا تھا. اور دیکھیں یہ مراقبہ نہیں ہے. ہمارے یہاں دو اسباق ایسے ہیں, جو ایک تحلیل لسانی اور ایک یہ حبس دم. یہ مراقبات نہیں ہے. تو جب ہم مراقبات کی ترتیب کرتے ہیں نا, مثال کی قیبت تو اس میں 1 سے کرتے ہیں, پھر 7, اور 7 کے بعد پھر ہم مراقبے کے جب کر رہے ہوتے ہیں تو 7 کے بعد ہم سیدھا 10 پہ چلے جاتے ہیں, مراقبہ عادیت پہ چلے جاتے ہیں. یہ دونوں چیزیں مراقبات نہیں ہیں. تو تحلیل لسانی بھی ہم کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. وہ مراقبوں سے کے اندر ہونا ضروری نہیں کہ ہم نے ساتھ کر لیے اب ہم حبس دم کریں, یہ ضروری نہیں. حبس دم ٹوٹلی کسی وقت میں اس کو بھی وقت بہرحال فکس کر لیں تاکہ صحیح فائدہ ہو. اور جیسے آپ نے فرمایا بالکل میں اس سے اتفاق کرتا ہوں, بہت اچھا ہے کہ ہم اگر 5-10 منٹ پہلے مراقبہ کرنے سے پہلے حبس دم کر لیں اور پھر مراقب ہو جائیں تو یہ بالکل بہت اچھی چیز ہے. مگر پھر لازمی نہیں ہے کیونکہ یہ مراقبہ نہیں, اس کو آپ کسی کو بھی آپ 4 گھنٹے پہلے 4 گھنٹے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو جیسے یہ تسبیحات ہیں, ہماری 3 تسبیحات ہیں, تو ضروری نہیں آپ مراقبے کے ساتھ ہی وہ کرو, آگے کرو یا پیچھے کرو, نہیں کبھی بھی کرتے. تو اس کا بھی اس طرح وہ سیکونس میں نہیں ہے. وہ جو سیکونس میں جو ہم مڑوڑ کرتے ہیں ہر لطیفے پہ, جس کے سارے بھی اسباق ہو گئے ہوتے ہیں, وہ ہر لطیفے پہ مڑوڑ کرتا ہے, اسی آرڈر میں کرتا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 پھر اسی طرح 35 تک چلا جاتا ہے. تو یہ یعنی مگر یہ سجیشن بالکل میں سمجھتا ہوں اچھی سجیشن ہے کہ اس میں اگر اس طرح کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوگا. گننے کی ترتیب بعض لوگ پوچھتے ہیں. گننے کی ترتیب, اچھا اب اس میں الگ الگ طبیعت کے حساب سے اگر ضرورت پڑے تو آپ چاہے تو انگلی پہ گن لیں, ٹھیک ہے. مگر میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ ایک ردم بنا لیں نا, بڑا آسان ہے. 1 دفعہ 3 اور پھر 2 2 2 2 تو طاق میں آپ آ گئے نا. جیسے نا پہلے 3 پڑھ لیے پھر ٹھک 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 ٹھک, تو آپ وہ اگر ردم بنا لیتے نا تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا لا الہ, تو آپ کو گننا آپ کو 2 تک گننا ہے کیونکہ آپ کو پتہ اب میں طاق میں آ گیا ہوں, ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح ردم بنا لے نا گننے میں, ایک کیا کہتے ہیں اس کی ایک لے بنا لے, طرز بنا لے اپنے ذکر کی, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ تسبیح پہ جو ذکر کرتے ہیں وہ ایک دانے پہ 3 بار پڑھتے ہیں, وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ابھی ان کا طرز ہو گیا دوسری بار پھر یوں. بعض لوگ 9 بار پڑھتے ہیں, تو انہوں نے طرز یہی 3 کی طرز بنائی ہوئی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے حساب سے اس طرز کے حساب سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی 1 2 3 ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ.
یہ اپنی، یا بعض اوقات لوگ تسبیح پڑھتے ہوئے ان کو خیال ہوتا ہے کہ بھئی اب 3 یہ 3 بیچ کے 3 سائڈ کے، یہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. اور اگر کچھ وہ ہو رہی ہے تو شروع میں آپ تسبیح پکڑ لیں یا آپ انگلی پہ گن لیں، اور جب ذرا من کا آ جائے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. شروع کرتے وقت جیسے کسی کا سبق ہے اور وہ پچھلے سال ملا تھا اور اب وہ شیخ سے پوچھ کے شروع کرے گا یا سردی آ گئی ہے تو اب وہ شروع کر دے گا؟ نہیں، اگر اس کو سبق ملا ہے تو شیخ نے اس کو انسٹرکشنز دی ہوں گی کہ بھائی سردیوں میں کر دیتا ہے، اب کر دو شروع، تو اب وہ کر لے گا. اب مثال کے طور پہ اب ہم یہاں ہیں، مثال کے طور پہ اب سردی ہے تو اب ہم کر لیں، کیونکہ شیخ نے تو اجازت دے دی ہے نا، اس کو بار بار پوچھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے. اور وہ شیخ نے اس کو کوالیفائی کر دیا تھا بھائی دیکھ لو ٹھنڈ اگر ہو تو کر لینا. تو اب جب اس کو ٹھنڈا موسم مل جاتا ہے جہاں ہے وہ بالکل کر سکتا ہے، اس کو شیخ سے بار بار پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت کو اس طریقے سے امام بھائی نے فرمایا کہ 2-3 منٹ اگر جیسے گرمی کا ٹائم ہو تو اس میں بھلے اپنے اس سے 2-3 منٹ کر لیں اگر گرمی میں. وہ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، کہ وہ تھوڑا سا ایک بالکل بالکل. اس کو تھوڑا آگے رکھ دیں. زیادہ لمبا نہ کریں، 2-3 منٹ بھی کر کے. بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں کہ جتنا، یہ بات میں بھی اچھی آپ نے فرمائی کہ جتنا اس میں اپنا دیکھ لے، جج کر لے کہ کتنا بار میں کرتا ہوں. گرمیوں میں بھی تو مجھے اس کا کوئی ایسے اثر نہیں آ رہا ہے کہ جو میرے لیے تکلیف دہ بن جا رہا ہو. تکلیف دہ تو ذکر نہیں بنتا، مگر بہرحال گرمی پیدا ہو رہی ہے یا کچھ، تو وہ اگر نہیں آ رہا تو آپ اتنی تعداد اپنے لیے گرمیوں میں بھی مقرر کر دیں. گرمیوں میں آپ کم تعداد مقرر کر دیں. اور بالکل میں بھی مطلب میری بھی رائے یہ رہے گی کہ انسان اس کو چھٹی بالکل نہ کرے، جس کا سبق ہے کم کرے، تاکہ ایک درجے گرمیوں میں بھی اس کی استقامت اس پہ رہے، ریگولیرٹی اس پہ رہے. اور دیکھتا رہے کہ جتنا جیسے جیسے اس کی استعداد بڑھ رہی ہے اس حساب سے 3-5 1 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 15 منٹ جتنا کر سکے. تو بس بہرحال ایک تو یہ بنیادی طور پہ عرض کرنا تھا تاکہ اس میں کلیئرٹی ہو. جی تحلیل لسانی کبھی اگر ہو تو وہ دونوں اکٹھے ہو جائیں گے؟ نہیں جی، تحلیل لسانی مطلب زبانی نا، یہ تو زبان ہے ہی نہیں. نہیں اس کا نہیں، اگر دونوں جو ہیں، اگر آپ نے 1400 ٹائم وہ بھی پڑھا اور یہ بھی پڑھا ایک دن میں، ایسا ہوتا ہے؟ آپ کمبائن کر رہے ہیں نا، کمبائن مطلب جیسے تحلیل لسانی میں آتا ہے کہ کم از کم تعداد 1200 ہے، جس کا تحلیل لسانی کا سبق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی آپ کم از کم 1200 پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ 5000 سے زیادہ نہیں پڑھنا، 1200 سے کم نہیں کرنا. اب آپ کا غالباً سوال یہ ہے کہ ہم نے اگر 600 مرتبہ حبس دم میں پڑھ لیا ہے اور 600 مرتبہ تحلیل لسانی کر لیا ہے تو کیا 1200 پورا ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا سبق ایسا ہے جس میں ہم یہ بھی کریں اور یہ بھی کریں، یا ایک ٹائم میں ایک دن میں ایک ہی کرنا ہے؟ نہیں، جو سبق ہوتا ہے تو سارے سبق جتنے آپ کو سبق ملے ہیں وہ آپ نے روزانہ کرنے. مثال کے طور میں اگر کسی کو تحلیل لسانی کا بھی سبق ہے اور یہ بھی ہے حبس دم بھی ہے تو دونوں انڈیپینڈنٹ ان کی سٹینڈنگ ہے. جیسے لطیفہ قلب کی انڈیپینڈنٹ سٹینڈنگ ہے، وہ اپنی جگہ پہ کرنا ہے. اچھا، جو ہم جیسے کہتے ہیں کہ اب آگے کے اسباق ہوتے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ بھئی 5 منٹ کیا کر لے، باقی پہ مڑوڑ کر دیا جائے، چاہے 2 منٹ ہو. اگر کسی کا 20واں سبق ہے 21واں ہے تو وہ پہلے سبق پہ 5 منٹ کر لے، اس کے بعد 1 منٹ 2 منٹ کر لے مڑوڑ، اور پھر وہ آخری سبق پہ زیادہ ٹائم دے. یا بعض اوقات یہ بھی ایک اور چیز بھی عرض کر دوں کہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لطیفہ سر پہ ذکر کرنے سے غصہ جو ہے قابو میں آتا ہے. اگر کبھی آپ آبزرو کر رہے ہیں کہ مجھے غصہ زیادہ آنا شروع ہو گیا ہے یا حرص مجھ میں بڑھ رہا ہے تو آپ چاہیں گے اس وقت کہ اس پرٹیکولر لطیفے کو زیادہ ذرا ٹائم دیتے ہیں، یا آپ کے اپنے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، تو وہ ہاں، مگر اب یہاں جیسے یہاں تھوڑا فلیکسی ہم چل رہے تھے، مگر یہاں جب تحلیل لسانی پہ آتے ہیں تو ہم یہ فلیکسیبلٹی تو ہے کہ 1200 سے اوپر اور 500 سے کم، 5000 سے کم،
یہ تو ہے، مگر اس سے کم کرنا یہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے. اور یہ بھی ہم تحلیل لسانی بھی روز کریں گے، حبس دم بھی روز کریں گے. حضرت جی صاحب نے کہا تھا کہ یہ میں بڑا وہ تھا کہ کسی کو ٹو دا پوائنٹ ایڈکشن ہے سگریٹ کی اور وہ اس کو چھوڑے اور اس کو لا پہ لے کے جاؤ بڑا ہوا، تو اب اگر وہ بندہ اس پہ سبق میں نہیں ہے اور اس کی شیخ سے پوچھ لے، اچھا شیخ سے پوچھ لے. یہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات شیخ اس کو کیا کہتے ہیں لمیٹڈ اجازت دے دیتا ہے کہ تب تک جب تک تمہارا نہیں ہے اتنی دیر تک تم یہ ذکر کرتے رہو اس انداز سے، مگر اس کو ڈوسیج جتنی ہوتی کہ جب یہ مسئلہ تمہارا حل ہو جائے پھر اس کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے وہ اس میں بھی وہ شیخ سے پھر اپڈیٹڈ رہتا ہے، رابطے میں رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے کیفیات. تو یہ شیخ سے اجازت لے لے اور بالکل بالکل یہ بھی کر سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، مگر پوچھ کے. اس کے متعلق کوئی اور سوال؟ لال بھائی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز جو لوگ پوچھتے ہوں جس کے بارے میں؟ لیکن عموماً سبق سے ریلیٹڈ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ لوگ پچھلا سبق چھوڑ دیتے ہیں اور اگلے سبق کرتے ہیں، پھر کافی دنوں کے بعد اس پہ آتے ہیں کہ ہم تو نہیں کر رہے تھے. بالکل ٹھیک. دیکھیں یہ پہلے یاد، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اگر 7 سبق ملے ہیں تو آپ کو روزانہ 7 سبق کرنے ہیں. آپ کو 30 ملے ہیں تو روزانہ 30 سبق کرنے ہیں. مگر اس پہ جو میں نے عرض کیا کہ صرف فلیکسیبلٹی اتنی ہے کہ بیچ پہ اسباب میں آپ نے مڑوڑ کرنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر، مگر کرنے سارے ہیں. اچھا ایک بات اور عرض کروں کہ بعض اوقات کسی کے آگے کے 30 سبق ہے فار ایگزامپل، تو وہ ایک سٹنگ میں نہیں کر پاتا تو کوئی بات نہیں، وہ 15-16 سبق ایک سٹنگ میں اس نے کر لیے. فار ایگزامپل ایک سٹنگ میں 16 سبق اس کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اب مگر وہ دوسری سٹنگ بھی اب لازمی بنائے گا اپنی، جہاں وہ پھر اس میں 17 سے سٹارٹ کرے گا. یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اگر ابھی 16 ہوئے تھے اب دوبارہ باقی اسباق کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو پھر ایک سے شروع کرنا ہوگا مجھے. ایسا نہیں ہے. پہلے آپ نے دن میں مطلب صبح آپ بیٹھے مراقبے کے لیے اور آپ نے 16 کر لیے، آپ کا 30واں سبق ہے، ابھی 14 رہتے ہیں، تو اب آپ 17ویں سبق سے شروع کریں گے. یعنی آپ کا ہوگا ہی اس وقت آپ یہ ولایت کبریٰ کے اس سے پہلے دائرے سے شروع کریں گے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس سے شروع کریں گے کیونکہ آپ نے 16 تک کر لیے ہیں، پہلے 20 کر لیے ہیں، تو پھر 21ویں سے شروع کریں گے. مگر یہ بالکل بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں یہ اگر آگے کا سبق ملتا ہے تو پیچھے کا ہم چھوڑ نہیں سکتے، کلی نہیں چھوڑ سکتے. اور یہ بالکل بعض لوگ اس میں شاید غلط فہمی رہتی ہے ان کو، مگر چاہیے کہ روزانہ جتنے سبق آپ کو ملیں سارے کریں، اور جو سبق نہیں ملا اس کو نہیں کریں. یہ بھی ایک مصیبت ہے. اب ہم مجبوری سے یہ کلپس بنا دیتے ہیں یا یوٹیوب پہ ڈال دیتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کو یہ سبق ملا ہے ان کو کلیئرٹی آ جائے اور ہمیں بھی ان کو بتانے میں آسانی ہو کہ کلپ فارورڈ کر دی، یوٹیوب کا لنک فارورڈ کر دیا. مگر لوگ دیکھ دیکھ کے صرف وہ شروع ہو جاتے ہیں. یہ غلط ہے. دیکھیں کوئی سبق اپنے سے نہیں، شیخ نے جو سبق دیا ہے بس وہ وہاں تک کریں. اس سے آگے جب وقت آئے گا شیخ خود بتائے گا. تو اپنے سے دیکھ دیکھ کے اور یا اپنے خیالات کے یہ اچھا لگ رہا ہے، اس کی یہ تاثیر بتا دی شیخ نے تو میں بھی شروع کر دوں. اس طرح نہیں، اس طرح نہ کریں. حبس دم کشف کے لیے کر سکتے ہیں؟ کوئی چیز کشف کے لیے نہ کریں. کشف مشکوز ہی نہیں. بیان میں سنا تھا کہ اگر آپ کو کشف نہ ہو تو دوبارہ اس کو وہ یہ ہے کہ بھائی اس کا ایک تاثیر یہ ہے کہ 21 مرتبہ تک گئے اور کشف نہ ہو تو اس کا مطلب ہے فائدہ نہیں ہوا، آپ دوبارہ کریں. ٹھیک ہے. تو وہاں وہ اس کا ایک اثر ہے. تو اس مقصد سے بیٹھنا کہ مجھے کشف ہوگا، یہ تو پھر ہمارے ہاں تو اس کو شرک گنتے ہیں کہ ہم اس کا مطلب ہے طالب کیفیات ہو گئے، طالب مولا نہیں رہے. مگر وہ انہوں نے ایک تاثیر بتائی ہے کتابوں میں بزرگوں نے کہ اس کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ کشف ہو جائے. مگر اس دور میں دیکھیں وہ اس دور کے حساب سے باتیں تھیں. اس دور میں
کشف کے لیے اور بہت زیادہ احتیاطیں بھی چاہیے ہوتی ہیں کہ ایک تو کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں وہ ویسے کشف بھی زیادہ ہوتی ہیں قدرتی طور پہ، پر اس کے علاوہ اس زمانے کے لوگ حلال تو کھاتے تھے بلکہ مشتبہ جو کیا کہتے ہیں مشکوک کھانا جو ہوتا ہے یا بازار کا کھانا ہوتا ہے یا اس قسم کی چیزیں وہ لوگ نہیں کھاتے تھے. بڑا تقویٰ. حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کسی بے نمازی کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتے تھے. اب ہمارے پاس کیا وہ احتیاطیں ہیں؟ اس دور میں وہ احتیاطیں نہیں ہیں. تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو پہلے زمانے میں بزرگوں کے یہاں بہت عام معقول تھیں. اگین اسباق میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس سبق کا زرد رنگ کا نور ہے، اس کا فلاں ہے. اب یہ عالم کشف سے تعلق ہے، ضروری نہیں کہ یہ سب کو نظر آئے. جس کی طبیعت ہے کشفی اور جو ایسے احتیاط کرتا ہے اس کو نظر آ بھی جائے گا. تو کشف کے لیے تو بالکل نہ بیٹھے. ہاں ہو گیا تو صحیح ہے. اچھا ایک آپ کو صرف اتنی سمجھو یہ پتہ چل گیا کہ ہاں میرا ذکر صحیح انداز میں چل رہا ہے. مگر اس دور میں بزرگ فرماتے ہیں کیونکہ اب یہ کمزوری کا دور بھی آ گیا اور وہ تقوی بھی نہیں رہے اور وہ احتیاطیں بھی نہیں رہیں. میں نے کہا نا کہ وہ باہر ہم تو بازار کا بھی کھا لیتے ہیں، کہیں سموسہ کھا لیا، کہیں پکوڑا کھا لیا، کہیں چاہے ٹریولنگ ہی کیوں نہ کر لیا کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھا لیا. پرانے بزرگ تو ہمارے فضل علی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ جب تبلیغی دورے پر نکلتے تھے تو ستو ساتھ لے کے نکلتے تھے. وہ ستو پھانک کے گزارا کرتے تھے اور جہاں جاتے تھے وہ ہر کسی کا گھر کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے. وہ بہت احتیاط کرتے تھے یہ آدمی کیا کرتا ہے، اس کے معاملات کیا ہیں، حلال ہے، یہ ہے، وہ بہت ساری چیزیں. تو پھر ظاہری بات ہے وہ کشف اور وہ سب جاری ہوتا تھا ان کا. مگر نقطہ صرف اس کا ہے کہ اگر کشف ہو گیا تو آپ کو یہ سمجھو کہ انڈیکیشن آ گئی، وہ ہری بتی جل گئی کہ ہاں بھائی اس کا ذکر کا اثر ہو رہا ہے. پر اس دور میں فی زمانہ یہ ضروری نہیں ہے، کرنا ضروری ہے. بس انسان کرتا رہے. ایک کس دفعہ پہ پہنچا نہیں ہے تو پھر بزرگ کیا کہتے ہیں پھر دوبارہ ایک سے شروع کر دیں. فائدہ اس کا اپنی جگہ پہ ضرور ہوگا انشاءاللہ. اور افضل بات یہ ہے کہ ہم بھی وہ احتیاطیں شروع کر دیں. کم کھائیں، کم سوئیں، کم بولیں. کھانے میں خاص طور پہ بہت زیادہ احتیاط کریں، نظر کی بہت زیادہ احتیاط کریں، کان کی بہت زیادہ احتیاط کریں، سوچ کی بہت زیادہ احتیاط کریں. تو بالکل ابھی بھی ہو جائے گا. پر نیت ہماری کشف کے لیے نہیں ہے، نیت تو تقرب اللہ ہے. اب یہ سب چیزیں ہو گئی تو محمود ہے. حضرت یہ جو فہم کا بھی کھلنا جو ہو رہا ہوتا ہے یہ بھی تو اسی کے ذیل ہے، پری ریکوزٹس آف کشف بھی ہے نا. یہ بھی بڑھ رہا ہونا اور اس کے پھر معاملات آنا، جو برداشت کا عقل بھی پیدا ہونا، چیزوں میں ٹھہراؤ آنا، یہ بھی قسم کا کشف کو جی ادھر فہم بڑھتا ہے، فہم بڑھتا ہے، مگر اس کو کشف نہیں کہیں گے. کشف عام طور پہ جو عام اسلام میں استعمال ہوتا ہے نا، یہ تو بہت ساری چیزیں الہامی ہوتی ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا ہوں کہ انسان کا فہم بڑھ جانا، ادراک بڑھ جانا، چیزیں سمجھنا ذرا زیادہ آ جانا، ہاں وہ ساری چیزیں تو یہ آپ کی روح کی استعداد بڑھنے کی علامت ہے. پر کشف یہ ہوتا ہے کہ کوئی آنے والا معاملہ آپ پہ کھل گیا. کشف کہتے ہیں کھلنے کو نا، تو وہ کوئی آنے والا کہ جی سال بعد یہ ہونے والا ہے، یا کسی کے دل کی حالات. اٹس مور دین انٹیوشن. انٹیوشن تو ایک ویسے ہوتا ہے آپ کو لگ رہا ہے، اس میں لگ نہیں دکھا دیا جاتا ہے. ہاں مگر یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ کا کشف صحیح ہو. ایک دوسرا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کشف میں آپ کو ٹائم کا آئیڈیا ہو. آپ کو دکھایا کہ جی جواد بھائی کے گھر کے اندر لینڈ کروزر کھڑی ہے، ٹھیک ہے صحیح ہے، کشف بھی صحیح تھا. اب آپ گھر پہنچے، آپ نے کہا جی لینڈ کروزر تو نہیں کھڑی ہوئی، تو اب میرا کشف غلط ہو گیا. وہ پتہ چلا جی سال بعد لینڈ کروزر نے آنا ہے. تو ٹائم ہمیں پتہ نہیں چلتا بعض اوقات. اچھا پھر دوسری بات ہے بعض اوقات یہ کشف غلط ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو اسی واسطے بزرگوں کا ایک SOP ہے کہ جو بھی کشف ہے اس کو ظاہری شریعت پہ ٹٹولا جائے گا.
کہ ظاہری شریعت کے مطابق ہے، شریعہ کمپلائنٹ ہے، تو پھر اس کو ویٹیج ملے گا. اور جیسے میں نے کہا دوسری صورت میں جو چیز کھلی ہے اب وہ کب ہوگی یہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ ہم بہت دور سے دیکھتے ہیں. ایک انبیاء کا کشف ہوتا ہے اور یا ان کو جو وحی کی جاتی ہے وہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے ہم آپنے سامنے بیٹھیں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں جی یہ آپ سے 5 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھیں. سپوز آپ ہوتا نا 2 کلومیٹر میں سے فاصلے پہ مگر مجھے نظر آ رہا ہے، کوئی مجھ سے پوچھتا ہے یہ کتنے فاصلے پہ ہیں، میں کہتا ہوں مجھے لگتا ہے یہ 1.5 سے 2 کلومیٹر ہے. تو میں ایسٹیمیٹ کرتا ہوں اور ایسٹیمیٹ میں میری ویریشن کتنی ہے، 500 میٹر کی ویریشن ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں میں ایگزیکٹ بتا رہا ہوں، یہاں میری ویریشن 1 انچ 2 انچ کی بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں سامنے بیٹھے. تو کہتے ہیں انبیاء کی جو یہ جب ان پہ کھلتا ہے، کیونکہ وہ ان کو تو جو کشف کہہ لیں وحی کہہ لیں یا جو یہ ساری چیزیں وہ ان کا کشف ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم آمنے سامنے بیٹھے نا. تو وہ مگر دوسری طرف آپ دیکھیں نا جیسے یوسف علیہ السلام کا خواب کہ چاند کو 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی ایک طریقے سے اس خواب میں ان کو دکھایا گیا نا، مگر اس کی تعبیر کتنے سال بعد ہوئی، وہ امیجیٹ نہیں تھی. تو کشف میں یہ چیزیں بھی ہوتی اور سر کشف میں یہ چیزیں کھل جاتی، دکھا دیا جاتا ہے. آپ کے دم پہ وہاں کے دونوں سوال چلے آ جائیے پوچھ لیں. جس طرح بھائی نے کہا تھا کہ 3 سے ہم 21 پہ گئے اور نہیں ہوا تو واپس آ گئے. اگر آپ پریکٹس کے بعد فار ایگزامپل ہفتے 10 دن کے بعد 21 پہ آ گئے تو 21 پہ چلتے ہیں واپس آنے کا مطلب مجھے تو نہیں آیا. 21 تک نہیں ہوا پھر دوبارہ 3 5 7 اس طرح چلیں. مطلب ڈیلی ہم 21 پہ نہیں جائیں گے. 21 تک پہنچیں گے، جب شروع کریں تو 21 نہ کریں اور پھر 21 تک پہنچے دوبارہ شروع کر لیں. اور یہ بھی ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی مشق ہو گئی تو آپ 121 کریں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. جیسے میں نے کہا مجھے کو واپس مطلب یہ کہ فی زمانہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ 21 تک کیا اور کشف نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے دوبارہ شروع کریں. ٹھیک ہے، تو فی الوقت یہی ہے کہ اگر 21 تک گئے نہیں ہوا تو ظاہری بات ہے پھر آپ 1 سے ہی شروع کرتے ہیں نا، دوبارہ ہی شروع کر لیتے ہیں نا. تو فی زمانہ یہ ہے کہ آپ اگر کشف نہ بھی ہو اس کے لیے آپ پریشان مت ہو، بس آپ کرتے جائیں. 21 کریں، 41 کریں، 141 کریں، بس آپ کرتے جائیں کرتے جائیں. فی زمانہ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اب اس کشف کے انتظار میں کریں گے تو پھر اللہ ہمیں توفیق دے وہ ساری احتیاطیں بھی ہم کریں. مجھے اصل میں ریورس کرنا سمجھ نہیں آتا کہ اگر ایک دفعہ ہماری پریکٹس ہو گئی ہے تو پھر تو مزہ چلتا جاتا ہے. ہاں نہیں وہ یہ کہ پھر دوبارہ پھر وہی ہوتا ہے نا، پھر 1 سے شروع کریں اور پھر آپ چاہیں تو وہی 3 5 7 اس طرح کر کے پہنچے 21 پہ دوبارہ، یا پھر آپ دوبارہ سانس 21 پہ توڑ دیں اور پھر دوبارہ 21 کر لیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. تو مگر پھر 21 پہ سانس توڑ لیں. مطلب فار ایگزامپل اگر ہم آج بیٹھے ہیں پہلا سائیکل ہم نے 3 کا کیا، پھر دعا مانگ لی، پھر 5 کا کر کے دعا مانگی اور پھر 21 تک گئے، یا پھر ہم دیکھیں ہر کے بعد دعا نہیں مانگنی. یہ تو ایسا کہ 4 5 مرتبہ آپ نے سانس کر کے چھوڑ دیا تھا، پھر 4تھی 5ویں 6ٹھی دفعہ یہ، اور یہ بھی خیال سے مانگ سکتے ہیں، زبان سے کہنا بھی شرط نہیں ہے. اور یہ 4 5 ہر کے بعد نہیں کرنا، یہ بھی ایک نکتہ ہے. تو اس میں ہم ابھی جس طرح ابھی ایک سیشن میں بیٹھے ہیں 3 5 7 کر کے بڑھاتے جائیں، 21 سے لے جائیں، یا اگر پریکٹس ہو گئی ہفتہ 10 دن کر کے تو پہلا 21 سے اسٹارٹ کریں، دوسرا بھی 21 پہ کریں، تیسرا بھی 21 سانس روک کر سکتے ہیں، پہلا بھی 21 سے کر سکتے ہیں، کوئی ایسی اس میں ممانعت نہیں ہے. اور بلکہ میں تو اور بھی آگے سے آپ سرچ کر رہا ہوں، ہو گئی ہے تو آپ پہلا 21 کا کر لیں اور پھر اس سے اور بڑھاتے چلے جائیں، جتنا بڑھاتے جائیں انشاءاللہ. اس کے جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تو بالکل یہ بات تو بالکل ہے کہ جی کشف ہوا تو ایک آپ کو انڈیکیشن مل گئی بے شک، مگر ساتھ ساتھ تجربہ یہی ہے کہ پھر جب آپ کو خود پھر محسوس ہو جاتا ہے کہ ذکر میں حلاوت آ جانا
سارے لطائف جاری ہو جانا، یہ چیزیں بھی تو انڈیکیشن وہاں سے بھی مل جاتی ہے ہمیں کہ الحمدللہ یہ اثر ہو رہا ہے اس کا نا. تو حضرت جب سالک کو خود سمجھ آنے لگ جائے کبھی کبھی یہ بھی کیفیت ہوتی ہے صحیح ہے کہ یہ بست ہو رہا ہے اور مست ہو رہا ہے کہ مست ہو رہا کہ ہے ہمارا سالک مست بست اور مست میں تو نہیں یار، یہ سالک جو ہے نا مست ہو رہا ہے، قبض ہو رہا ہے. تو یہیں سے سمجھ میں آیا کہ سالک کتنا کوالیفائڈ ہوتا ہے. دس از نائس، بست اور مست. تو آپ نے قبض کو تو غائب ہی کر دیا. کہ ابھی میں یہ انکاؤنٹر کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے، مطلب کہ کنٹرول یہ بھی ایک اچھی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ ابھی مجھے بہت دل کر رہا ہے تو جواب اچھا ٹھیک ہے میں خیال رکھو، وہ خود ہی سمجھ آ جاتی کہ میں بست میں ہوں یا میں قبض میں ہوں. آ سکتی ہے نا، بالکل آ سکتی ہے. آ سکتی ہے. اور اس میں اگر ایک تو حال احوال اپنے شیخ کو بتانا، پھر خاص طور پہ جب قبض کا مسئلہ ہو نا، جب دل میں گھٹن ہو تو شیخ کو ضرور بتایا جائے، اور اس صورت میں استغفار کی کثرت بھی کی جائے. اور کیونکہ شیخ کو جب ہم بتاتے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر وہ یہ توجہ ہمیں دیتا ہے، کیونکہ قبض کی کیفیت گو اس میں ترقی زیادہ ہوتی ہے، مگر اگر لمبی چلی جائے تو پھر ہم یہ مایوسی کی طرف ہمیں لے جاتی ہے. تو اس میں اسی بات سے استغفار کرتے ہیں. بعض اوقات یہ قبض کی کیفیت ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، تو بعض اوقات امتحان کی وجہ سے ہوتی ہے. تو دونوں صورتوں میں اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ کہ ہم استغفار کریں اور شیخ کو دے دیں تاکہ وہ اس بات پہ توجہ رکھے کہ یہ کیفیت ہماری لمبی نہ جائے. اور اللہ شیخ کی وسیلے سے بندے کو بھی استاد دے دے، پھر تو نہ آگے تنگ کہنا کہ اب مجھے پتہ ہے کہ اب کسی کو اگر قبض چل رہا ہے، اور اسی کے اندر بندے کا اور شکر ادا کرتا ہے کہ پھر ایک دم بندہ اس کو اللہ ایسا کنٹرول دیتا ہے اس کو مست میں بھی بدل سکتا ہے، مطلب بست میں. ابھی سالک مست اور بست میں تو تفریق نہیں کر رہا، تو وہ آگے کیا جائے گا بھائی. شیخ کو بتانے سے اپنا شیخ بننے کے ہمیں کیوں شوق ہے، یہ نفس ہے. میں اسی بات سے میں سمجھ رہا ہوں آپ کا سوال، آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر اس کیفیت میں شیخ کو ضرور مطلع کرے. اسی ہوتا یہی ہے، شیطان کھٹ کر کے ہمیں آف دا پاتھ نہیں کرتا، وہ یوں ہی شیخ سے ہمیں اپنا پیر خود بنانا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم شروع میں ہم سمجھتے نہیں ہیں. اچھا، میں تو اس چیز کے بارے میں سخت مزاج رکھتا ہوں. مثال کے طور پہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی کو میں نے کہا اچھا جی آپ دوسرا سبق شروع کر دیں، اور اس نے آگے مجھے کہا کہ حضرت میرا تو ابھی پہلا لطیفہ جاری نہیں ہوا، آپ نے دوسرا دیا. پھر میں اس کو انگلش میں جواب دیتا ہوں کہ تمہیں پتہ چل گیا ہے تو پھر جاؤ، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اور میں کیا بے وقوف ہوں، پاگل دیوانہ ہوں کہ تمہیں دے دیا، تمہیں پتہ چل گیا ہے اور مجھے نہیں پتہ چلا؟ تو بھائی اپنا ٹائم میرے پاس ویسٹ کر رہے ہو. آئی ٹیک اے ویری اسٹرکٹ ویو آف دس. اسی طرح کوئی سیاڑا آ جاتا ہے کہ حضرت میرا پہلا سبق جاری ہو گیا، دوسرا سبق دے دیں. بس آپ تو اپنے پیر بن گئے ہیں، آپ کو میری کیا ضرورت ہے، آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. جی میں نے خود 3 سبق شروع کر دیے، 4 سبق شروع کر دیے. ایسے لطیفے ہوتے ہیں. بھائی آپ نے کیوں شروع کر دیے؟ جی مجھے لگا کہ یہ بس میرا یہ دل دھک دھک کر رہا ہے، لطیفہ روح دھک دھک کر رہا ہے. ارے بھائی تمہارا لطیفہ روح دھک دھک کر رہا ہے، دل دھک دھک کر رہا ہے، تو یہ کیا دلیل ہے کہ لطیفہ جاری ہو گیا؟ یہاں ایک اور بڑی مصیبت ہے. وی تھنک کہ لطیفے کا جاری ہونے کا مقصد صرف کہ وہاں میں وائبریشن فیل ہو رہی ہے. سو واٹ؟ اصل جاری کیا ہے کہ جو اس لطیفے کا فائدہ ہے وہ ہمیں جب تک پورا نہیں ملا، اگر مل گیا ہے کوئی وائبریشن نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے، وہ ہمیں اس کا فائدہ مل گیا. ویریز اگر اس کا ابھی ہمیں فائدہ نہیں ہوا اور وائبریشن ہو رہی ہے، What good is that vibration? اب یہ باتیں شیخ سمجھتا ہے نا، ہم ایک سمجھتے. تو سارے سمجھتا ہے کہ بس وہ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ڈو اٹ یور سیلف کٹ پہ چل رہے ہوتے ہیں. کتابوں میں سارے اسباب تو ساری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا، تو ہم ڈو اٹ یور سیلف کہ اچھا نوائے فیل ادھر جانا ہے، نوائے فیل یہ ہو گیا ہے اور اس کا یہ اثر ہو گیا، تو ہاں مجھے تو یہ ہو رہا ہے، فلانے وقت یہی ہوتا ہے، اور آدمی کو اپنی امیجنیشن بھی بنا لیتا ہے. تو
ایسا نہیں چلتا ہے. یہ میں آپ سے عرض کروں ایک ایک سبق جو ہے نا حقیقت میری بہت خواہش ہے کہ میں آپ کو ایک دن میں 35 سبق دے دوں. وائی ناٹ, میں سب کو چاہوں گا 35 سبق ایک دن میں کرنے, سب ترقی کرے, میرے لیے بہت اچھا ہے. مگر آئی کانٹ. مجھے بلال بھائی سے کتنی محبت صحیح, مگر میں ایک سبق ان کو دے نہیں سکتا اپنی مرضی سے. جب تک مجھے اندر سے شرح صدر نہیں ہوگا, وہ بھی ایک سبق بھی امانت ہے, ٹھیک ہے. آئی کی ناٹ, کسی کو اجازت دینا تو بہت بڑی بات ہے, کسی کو ایک سبق دینا تو کتنی بڑی رسپانسبلٹی. تو آئی ہیو ٹو بی ڈیڈ شیور کہ اس کا پہلے یہ سبق ہو گیا ہے. میں کئی چیزیں دیکھوں گا اس میں. میں زیادہ شیخ بتا رہا ہوں کہ کتنے عرصے سے کر رہا ہے, اس پہ کیا کیا ڈیزائر ریزلٹس آئے ہیں کہ نہیں, اس کی طبیعت میں کیا. کیونکہ شیخ کے سامنے جا کے تو ہم سب حاجی ہوتے ہیں, سارے شیخ کو حضرت یہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. ایک دفعہ پرانی بات 2003 کی بات ہے, بند ہو گیا وہاں سے بٹن. خانقاہ میں حضرت کی حضرت مفتی مختار الدین صاحب دامت برکاتہم عالی, جو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ کارگوا شریف میں بہت بڑے بزرگ ہیں, تو ان کو لانا تھا مسجد, کوئی ان کی ترتیب تھی بیان کی. تو جب میں ان کو لا رہا تھا واپس گاڑی میں, تو وہ فرمانے لگے کہ آج کا مرید جو ہے نا, وہ شیخ کو یہ بتاتا ہے جا کے, حضرت مجھے یہ کشف ہوا, یہ خواب آیا, یہ فلاں ہوا, یہ فلاں ہوا. یہ نہیں بتاتا کہ حضرت آج میں نے سامنے والے کی درگت بنا دی, حضرت آج میں نے فلانے والے کے اس کو ایسے برا لفظ کہہ دیا. یہ نہیں بتاتا میں نے کسی کو گالی دے دی. وہ یہ ہری ہری بتاتا ہے. تو فرمانے لگے حضرت کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس کو کہ ڈاکٹر صاحب میرے ہاتھ بڑے اچھے ہیں, ڈاکٹر صاحب میری آنکھیں بڑی تیز ہیں, ڈاکٹر صاحب میرا دل بڑا اچھا چل رہا ہے, ڈاکٹر صاحب میری ٹانگیں بڑی مضبوط ہیں. تو آخر میں ڈاکٹر پوچھتا, بھائی میرے پاس کیوں آئے ہو, اپنی بیماریوں کا علاج کر, تم تو بڑے. تو اس واسطے شیخ کو اپنے شارٹ کمنگز بتانی چاہیے. اب دوسرے پوائنٹس بھی بتائے, یہ نہیں, مگر شارٹ کمنٹس سے بتا کہ ہم تو گئے اس کے پاس اپنی شارٹ کمنگس کا علاج کروانے ہیں نا. تو بہرحال بات اس پہ ہو رہی تھی کہ خود دیکھیں یہاں جو اصول آتا ہے کہ مرید کو ایسا ہونا چاہیے شیخ کے ہاتھ میں جیسے مردہ غسل دینے کے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. مردہ ایک چیز بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتا. دیکھیں نا آپ یہاں اس پوائنٹ کو پکڑ لیں. تو جب ہم خود اپنی انفرنسز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کا مطلب اب ہم مردہ نہیں رہے, اب ہم اپنی چلا رہے ہیں. اب یہ ختم ہو گئی بات, یہ نہیں, آپ نے مردہ ہے تو ہم بس شیخ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں, باقی وہ جانے اس کا کام. ہم اپنے اوپینین سے خالی ہو جاتے ہیں. ہمارا صرف کام اپڈیٹ کرنا, وچ از آلسو ویری نائس ان دا سینس کہ میری رسپانسبلٹی ختم ہو گئی. اب وہ شیخ کی رسپانسبلٹی آئی کہ وہ چیک کرے گا اس میں تکبر تو نہیں آ رہا, اس میں ریاکاری تو نہیں آ رہی, اس کا فلاں چیز تو نہیں ہو رہی, فلاں چیز تو اب اس میں نہیں ہو رہی. اب یہ سارا جو اس کا جو پورا سکین رن کرنا, یہ شیخ کی ذمہ داری آ گئی. ہم اس سے مبرہ ہو گئے. سالے ڈرے نہیں کہ اپنا پورا گندا بھی بتائے. کبھی کبھی عام سالے کے دل میں جیسے انسان کو بیکار آدمی کا, میں ایک شوقین ہوں, مجھے گندا بتانے میں کوئی اللہ نے آسانی دی ہے, کسی میں نہیں ہوتی. شارٹ کمنگ میں بتانی چاہیے. ہاں تو مجھے تو آسانی, گندا ہی بتاؤ. مگر کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ یار کچھ اچھا بھی ہوتا ہے, میں پرسن میں بتاؤ. پھر میں اس کو کہتا ہوں چھوڑ یار, اس کو کیا بتاؤں, تو ازا کو نہیں گندا بتاؤ دادا, نہیں دیکھو صحیح ہے, مگر جو اچھا ہے وہ بھی بتاؤ نا. آپ یہ ڈاکٹر کو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب اب میرا ہاضمہ صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اب ڈاکٹر کہتا ہے اچھا ہاں بھائی یہ دوائی ورک کر رہی ہے اس پہ, ٹھیک ہے, دس از گڈ. تو اگین ہم ہوتا کیا ہے کہ کوئی شارٹ کمنگ ہوتی ہے, کمی کوتاہی, تو اس واسطے نہیں بتاتے کہ بھائی حضرت کیا کہیں گے. اور اگر کوئی اچھی چیز ہو رہی ہوتی ہے تو حضرت کہیں گے اس میں تو بڑا تکبر آ گیا ہے, یہ تو اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے. دیکھو اب ہم دونوں کیسز میں ہم نے ڈیسیشن دے دیا, دونوں کیسز میں اپنا ایک ڈیسیشن دے دیا نا. ہمارا کام ڈیسیشن دینا ہی نہیں تھا. ہمارا کام تو صرف تھا کہ وہ صرف رپورٹ کر کے کہ
اب آگے ڈیسیشن کیا ہے وہ میرا کام ہی نہیں، وہ تو شیخ کا کام ہے، وہ خود دیکھے گا کہ اچھا یہ تکبر آ گیا یا نہیں آ گیا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ آپ پیتی میں لکھتے ہیں کہ یہ اپنے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب حرمین کے سفر میں تھے تو وہاں مہینوں رہا، اس زمانے میں لوگ مہینوں رہا کرتے تھے وہاں، تو کہا حضرت اپنے شیخ کے ساتھ میں تھا تو ہندوستان سے لوگوں کے خط آتے تھے مریدین کے، وہ اپنے حال احوال لکھتے تھے، تو کہا کہ کچھ لوگوں کا خط آتا کہ حضرت ہم جب ذکر کرتے ہیں تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے اور جنت نظر آتی ہے اور یوں اور یوں اور یوں۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوتا کہ شاید حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھیں گے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ خط پڑھ کے ان کو سناتے تھے اور پھر جواب حضرت شیخ لکھواتے تھے، حضرت خلیل احمد سہارنپوری حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھاتے تھے۔ تو وہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ مجھے یہ گمان ہوتا تھا کہ حضرت خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ فرمائیں گے کہ ہاں بھائی میاں بہت اونچی کیفیات ہیں، تمہیں اس ذکر آگے بیعت کی اجازت اور یہ اور فلان، اور اس کی جگہ حضرت کہتے تھے لکھو زکریا کہ ان کو بولو نفل بند، یہ ذکر بند، فلانی چیز بند، بس فرض اور واجب کرو۔ تو میں بڑا حیران، تو میں حضرت یہ تو اتنی بڑی بڑی کیفیات بتا رہے ہیں اور آپ اس کا بجائے ذکر بڑھانے کا کیا آپ تو سب بند کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ یہ اب طالب کیفیت ہو گیا ہے، طالب مولا نہیں رہا، یہ جو یہ بہت خوش ہو رہا ہے ان چیزوں پہ۔ اب یہ بڑی باریک لائن ہے، کین وی جج دس؟ نو وی کانٹ۔ ہاؤ ڈو وی نو؟ ہمیں کیسے پتا ہے کہ ہم طالب مولا ہیں اس وقت یا طالب کیفیت ہے؟ ہم جج نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ایسی اچھی کیفیت مثال کے طور پہ ہو رہی ہے اور میں کہتا ہوں نہیں اب تو میں طالب کیفیت بن گیا ہوں، ٹھیک ہے، رول آف تھم کہ ہم نے اس پہ فوکس اس پہ نہیں کرنا، اپنے ذکر پہ فوکس کرنا ہے، شیخ کو اطلاع دینی ہے۔ مگر اب میں ڈر کے نہیں دے رہا ہوں کہ حضرت کیا سمجھیں گے، نہیں میرے اندر تکبر آ گیا، دس از ناٹ مائی، یہ میرا استحقاق ہی نہیں ہے، میرا مقام ہی نہیں ہے۔ تو میں جب شیخ کو بتاتا ہوں پھر وہ بتاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی نگیٹو ہیں، کوتاہی ہو گئی، کیا مسئلہ ہو گیا، تو اس صورت میں ہم شیخ کو بتاتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ جب بتاتے ہیں تو کہتے ہو یہ تو بہت اچھی چیز ہے، یہ تو تمہاری ترقی کی نشانی ہے۔ تو رول آف تھم ہے کہ ہم نے بس صرف اپڈیٹ کر دینا، اس سے مت گھبرائیں، گڈ بیڈ اس کی فکر میں نہ رہیں۔ اب سے ہم صرف برائی کی نفی کے لیے ہی تصور سے کر سکتے ہیں، یا اگر آپ چاہتے ہیں فار ایگزامپل کہ میرا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے تو اس کے لیے درود شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ کے معنوں میں دیکھو دل صاف ہوگا، اس میں کیا ہے؟ اچھا آپ پھر اس چیز میں لا سے اگر آپ مثال کے طور پہ اپنی یہ برائیاں نکالتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دل صاف ہوگا نا، تو جب دل صاف ہوگا تو خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آئے گا، اللہ کا عشق آئے گا، تو وہ تو اس کا ایک ثمرہ آلریڈی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں نے کہا یہ لازمی تھوڑی کہ آپ کسی اپنی برائی کا سوچیں، آپ صرف یہ بس ذکر اس انداز میں کریں۔ تو یہ جو یعنی معنی کا بھی لحاظ رکھا آپ نے، اور لا الہ کہ کوئی پالنے والا کوئی معبود نہیں ہے سوائے الا اللہ، اللہ کے، تو دل کی صفائی ہونا شروع ہو جائے گی، اور دل کی صفائی ہوگی۔ دل کی صفائی کا مقصد ہی کیا ہے؟ کہ دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی استعداد آ جائے گی، تو پھر تو ڈیفالٹ سیٹنگ دیکھیں، روح کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہی اللہ کی محبت ہے نا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے ذیل میں، تو جب یہ دل صاف ہوتا ہے وہ واپس اپنے اوریجن کے پاس جاتا ہے، جتنا وہ اپنے اوریجن کے قریب ہوتا ہے، یہ روح جتنی اپنے اوریجن جو اس کا وہ عالم ارواح میں اللہ پاک سے کلام تھا، اللہ کی محبت تھی اس وقت، وہ جتنا اس کے قریب جاتی ہے تو وہ تعلق میں اللہ بھی بڑھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھی بڑھ رہا ہے، یہ اس کا کیونکہ یہ روح کا ڈیفالٹ نیچر تو یہی ہے اللہ سے محبت کرنا، تو وہ پھر اپنے ڈیفالٹ نیچر پہ خود بخود آ جاتی ہے۔
اور باقی مستقل ضرور یہ کرنا چاہیے کہ جو آتا ہے کہ درود شریف کی کثرت جو ہے وہ آپ اتباع سنت اور درود شریف کی کثرت، یہ دو چیزیں ہیں جو اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے میں بے انتہا مجرب ہیں. تو اس کے لیے مستقل درود شریف کی کثرت رکھی جائے. حضرت جی، جس طرح خانقاہوں کے اندر ایک سالک جب آتے ہیں اور گیدرنگ ہو جاتی ہے، سب صحیح چل رہا ہوتا ہے، یہ بڑا باریک سا انڈرسٹینڈ، تو سالکین کے اپنے آپ کو کس طرح فوکس، کیا ایک ایس او پیز کے سیدھے سیدھے جو آئیڈیل ایس او پیز ہے خانقاہوں کے اندر کہ تم نے منگلنگ میں، تو وہ بھی ایک نفسی کی طبیعت ہے کہ کتنا ہم ادھر بھی انوالو ہوں یا کیا ہوں، یا ایس او پیز کے اندر کہ کچھ نہیں پتا کہ سالکین آپس میں جو ایک گیدرنگ ہے، دیکھیں اس نقطے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ظاہری بات ہے آپ کا جو 90% ایمفس ہے وہ اپنی اصلاح ہے، اپنا سب ہے سارا ہے. اب جب سب جمع ہوتے ہیں تو لامحالہ ایک دوسرے سے سلام دعا بھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک جس کو آپ انٹرمنگلنگ کر رہے ہیں یا اس میں ساتھ کھانا بھی کھائیں گے، وہ بھی کھائیں گے، تو اس میں کہیں اس طرح کوئی ممانعت تو نہیں ہے، ایک بات. اور فی زمانہ میں عرض کروں کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے سالکین بہت ایک ایسی سوشل گیدرنگ چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ خرافات ہے، اور اب جب وہ اس طرف آ جاتا ہے خود تبدیل ہو جاتا ہے، وہ گیدرنگ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں گڑبڑ تھی، بہت اچھا کیا اس نے، مگر فطریتی طور پہ انسان ہے نا، تو وہ اس میں کچھ چیزیں رہتی ہیں کہ بھئی کچھ بات کرنا ہے، بلکہ کھانا کھا لینا یا کوئی پروگرام ارینج کر لینا یا تھوڑا بہت جو شریعہ کے حدود کے اندر ہو. اور اب یہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہم ذہن ہوتے ہیں، تو اور ایسے تمام سالکین کو، کیونکہ اگر ان کو کوئی اگر آؤٹلیٹ نہیں ملے گی سوشلائزیشن کی تو لامحالہ یا وہ تھک جائیں گے. تو میں بڑی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں آئیڈیل سچویشن کی. وی ڈو ناٹ لیو ان این آئیڈیل ورلڈ. آئیڈیل ورلڈ تو بالکل یہی ہے کہ جی آپ بالکل اپنے سلوک پہ رہیں اور وہ سب رہیں، بٹ ایسا ہوگا نہیں، آپ کر نہیں سکو گے. دیکھو میں آپ کو ڈویبل، آج کے دور میں ڈویبل باتیں بتا رہا ہوں. دونوں بتا دیں، بتا کے کیا فائدہ آپ کو وہ بتا دوں جو آپ نے کرنا ہی نہیں ہے اور چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. مجھے پتہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، استعداد نہیں ہے، ہم میں استعداد نہیں ہے. اگر میں آپ کو وہ مجاہدات اور وہ سارے آج بتا دوں تو آپ کیا کرو گے؟ ڈسکریج ہو جاؤ گے. مجھے پتہ ہے کہ ڈسکریج ہو جاؤ گے اور آپ کہو گے یار تو میں کر ہی نہیں سکتا، تو آئی ایم ویسٹنگ مائی ٹائم، یار آئی کی ناٹ، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، تو یار میں تو جو ایسا ہونا چاہیے تھا تقویٰ اور یہ مجھ میں آیا ہی نہیں ہے، تو میں نے آئی ویسٹڈ مائی ٹائم یار. ٹھیک ہے، کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کا سفر ایک ہفتے کی بجائے آپ کو 1 سال لگ گیا، کوئی بات نہیں، آپ پروگریس تو کر رہے ہو نا. تو شیخ کا فرض ہی یہ بنتا ہے. دیکھیں اسی واسطے ہر سالک ایک الگ سمجھیں الگ کلاس میں ہے، الگ انڈیویجول ہے. ہر سالک کی شیخ اس کے مطابق تربیت کرتا ہے. کسی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو جس کی طبیعت اتنی ایسی بالکل سیکلوژن اور وہ والی ہو، اس کے لیے ٹھیک ہے، اس کو شیخ بھی وہی بتائے گا. مگر جس کی طبیعت نہیں ہے اس طرح کی، اگر اس کو وہ شیخ یہ بتانا شروع کر جائے گا تو وہ شیخ اپنا کام صحیح نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب اس کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کہ یہ بندہ کر ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ بہت دفعہ اب لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ، میں کہتا ہوں بھائی آپ ایسا کریں اپنا ذکر آدھا کر دیں، تسبیحات آدھا کر دیں. اب مجھے پتہ ہے یہ پورا ہی تسبیحات جب اس سے نہیں ہو رہی ہوں گی تو یہ اس چکر میں کہ ابھی پورے کا ٹائم نہیں ہے، وہ ایک تسبیح بھی نہیں کرے گا. بعض اوقات میں خود کہہ دیتا ہوں اچھا سفر میں 10 منٹ مراقبہ کر لینا. مجھے پتہ ہے یہ اس کی کیفیت جو ہے 15 دن کا سفر ہے، واپس آئے گا کر لے گا. اسی شیخ کا کام آپ کو آئیڈیلز دکھا کے اس طرح نہیں لبانا، اور اتنی آئیڈیلسٹک انریلسٹک ورلڈ میں خود بھی رہے اور آپ کو بھی رکھے جو اچیویبل نہیں ہے،
اور آپ کو ایسا دے دے کہ بھائی یہ 6 فٹ پہ کودو، ابھی آپ کی استعداد نہیں بنی، آپ کی باڈی نہیں بنی، تو شیخ لوورز دا بار، کہتا ہے یہ 3 فٹ پہ رکھ لو، 3 فٹ نہیں ہوتا 2 فٹ پہ رکھ لو، اینڈ ود ان میٹر آف ٹائم پھر وہ بار کرتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم 7 فٹ کود جاتے ہیں، اور شیخ از ناٹ ان اے ہری. ٹھیک ہے، وہ بالکل ہی از پلینگ اٹ بائی دی ایئر. اس واسطے میں عرض کرتا ہوں نا، لوگ سمجھتے نہیں بات کہ یہ ہمارے یہاں ایسا نہیں کہ صاحب بھائی چھٹے سبق پہ ہو اب سب 7واں شروع کر دو، ایسا نہیں ہوتا. اس طرح تزکیہ نفس کے لیے وہ شیخ ہر کسی کے لیے یہ بڑا مجاہدہ ہے کہ تم کم بولنا. شیخ اس کو کہہ دے کہ بھائی آپ نے کم بولنا ہے، اینڈ ہی نوز کہ بھائی اس کا کم بولنا کیا ہے. 6 گھنٹے بولتا تھا، اگر وہ 4 پہ آ گیا تو وہ بڑا مجاہدہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے جس کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہے کہ وہ سفر گاڑی سے کرتا ہے، لمبا سفر ہے، کراچی سے لاہور جا رہا ہے یا ملتان جا رہا ہے، گاڑی پہ جا رہا ہے، اس کے لیے مجاہدہ ہے. ایک آدمی اس کے لیے بڑا ایزی ہے. دیکھو ایک آدمی جو بس پہ جانے کا عادی ہے، وہ جب گاڑی پہ جاتا ہے تو اپنے کمفرٹ زون میں آ گیا. ورنہ ایک آدمی ہمیشہ ساری زندگی جہاز پہ گیا، اب اس کو بولو گاڑی میں جاؤ، اس کے لیے مجاہدہ ہے کہ نہیں؟ اتنا آسان کام نہیں ہے شیخ بننا. اور دوسری بات یہ کہ وی آر ناٹ دیر ٹو میک پیپل انسکسیزفل. آئیڈیل دکھا دو. بھائی جنید بغدادی تو ہم خود نہیں ہیں، کسی اور کو کیا بنائیں گے؟ اللہ بنائے ہم سب کو. اس دور کو دیکھو، اس دور کے تقاضے بھی دیکھنے پڑتے ہیں. ہر کسی کے انڈیویجول ایشوز بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. کون کس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. کئی چیزیں ہیں. آئیڈیلز بتانا جو ہے نا، لوگوں کو بھگا دینا ہے. ہمارا مطلب کس حد تک بیریئرز رکھ رہے ہیں؟ دیکھیے آئیڈیل سچویشن یہ کہ بالکل لحاظ مالا رکھیں، مطلب اتنا کلوز ہوں کہ آپ کو گالی گلوچ نہیں کریں، ویسے بھی صحیح نہیں ہے، مگر اچھی سلام دعا ہے، مل کے بیٹھ رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایک آدمی جو بیٹھ کے شیشہ پی رہا ہے اور سگریٹیں دوستوں کے یار سے پی رہا تھا، اور ہر ہفتے میں 4 دن وہ دوستوں کے ساتھ گھوم رہا تھا، اب آپ نے وہاں سے تو اس کو چھڑوا دیا. ٹھیک ہے، اس نے سب چھوڑ دیا، ایک مجاہدہ کر لیا، مگر اس کی ایک طبیعت ہے نا. اب اس کو آپ ایک ڈبے میں بند کر دو گے تو تھوڑے دن بعد اس کا سانس گھٹنے لگے گا اور وہ سب واپس شروع کر دے گا. لکھ کے رکھ لو. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ نے خود دیکھا ہوگا، مجھے پتہ ہے آپ لوگ باہر جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو وہاں موویز کی بات تو نہیں کرتے نا. وہاں جو بھی بات ہوتی ہے پازیٹیو بات ہوتی ہے، کوئی اچھی خیر کی ڈسکشن ہوتی ہے، جو گناہ والی ڈسکشنز نہیں ہوتی، مگر اس میں ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ میرا مقصد ہے کہ میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں، مگر میں ایسا جواب دے رہا ہوں جو سب کو سمجھ میں ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. جہاں شریعت جس چیز کی اجازت دیتی ہے اس کو ہم زبردستی کیوں بند کریں؟ ایک بات. اور ہاں یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے آپ اپنے سلوک سے ڈیپ فوکس رہیں. ٹھیک ہے، یا کہ دوسروں کے معاملات میں گھسنے کی نہ کسی اور کو گھساؤ، نہ تو وہ ہے کہ نہ آپ اس کے معاملات میں، پرسنل معاملات میں زیادہ گھسو، نہ اس کو گھسنے دو. ٹھیک ہے، جہاں کوئی ایسی چیزیں رہنمائی چاہیے وہ شیخ کے پاس چلے جاؤ. اپنے ساتھیوں کو اپنا پیر مت بناؤ، نہ ہی ان کے پیر بنو. کیونکہ بعض اوقات یہ کہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، یار مجھے یہ ہو رہا ہے میں کیا کروں. تو بھائی یہ نہ پوچھنے والے کو پوچھنا چاہیے ایک دوسرے سے، نہ بتانے والے کو ایک دوسرے کو بتانا چاہیے. کرنے کا کام یہ تھا کہ اس کے لیے شیخ ہے، آپ جا کے پوچھیں حضرت یوں ہو رہا میں کیا کروں. ٹھیک ہے، تو اس میں اگر وہ کوئی پوچھ لے، جیسے میں آپ کو پتہ ہے اس بات سے بھی منع کرتا ہوں کہ لوگ جو پوچھتے ہیں جی آپ کا کون سا سبق ہے، بھائی واٹ ٹو یو، میرا پہلا ہے، 35واں ہے، 20واں ہے، یہی میرا کام ہے اور شیخ کا کام ہے. تو اب شیخ پوچھ رہا ہے یا کوئی ایسا صاحب علم آدمی پوچھ رہا ہے یا کوئی بڑا پوچھ رہا ہے وہ اور بات ہے، مگر یاروں دوستوں میں
یہ کمپٹیشن کرنا، اچھا تمہارا یوں، اچھا تمہیں کیا ہوتا ہے کیفیت میں، اچھا یہ مراقبہ کرتے ہو تمہیں کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، نہ آپ بتائیں نہ وہ پوچھیں، نہ آپ پوچھیں نہ وہ بتائیں. اس کے لیے اچھا ہوتا یہ کہ یہ سنسیریلی پوچھ رہا ہوتا ہے کوئی بندہ، یا سنسیریٹی کے ساتھ بتا رہا ہوتا ہے، اس کی نیت کوئی ایسی نہیں ہوتی، مگر کیونکہ بتانے والا بھی خود ابھی وہ چیز جانتا نہیں ہے اس درجے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سوال کا جواب دینے کے لیے کئی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ سامنے والے کی استعداد کیا ہے، اس کے پیچھے کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے. آپ سے اگر میں مثال دے رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں اتنی دیکھو وہ اتنی خوبصورت چیز تھی جیسے وہ جو ہینڈ نوٹڈ 200 سال پرانا کاشان کارپیٹ. اب آپ 1 منٹ میں سمجھ جاؤ گے، اب میں نے تو تکا مارا کاشان 200 سال پرانا، تو بٹ اینی وے یہ آپ سمجھ جاؤ گے نا. اب میں کسی اور آدمی کو بتاؤں جس کا کارپیٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہی مثال اس کے لیے گریک اینڈ لیٹن ہو جائے گی نا. تو اس واسطے سامنے والے کی استعداد کے مطابق صرف اس کو جواب نہیں دینا ہے، اس کو اس طرح چلانا ہے. اور اب ودن اگر کوئی بزنس کرنا چاہ رہا ہے، کوئی اپنا کوئی رشتہ کوئی بھی قسم کے ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہے کچھ بھی، تو بہتر یہ نہیں ہے آئیڈیل اس در میں کہوں گا کہ وہ سالکین میں خاص طور پہ تو اپنے شیخ کو آپ نے پہلے بتا دیں. پہلے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بڑے ہر مائنر ڈیسیشن نہیں کہ حضرت میں کولا نیکس پیوں یا فضب پیوں، یہ نہیں پوچھنا. مگر آن دی ادر ہینڈ میجر جو ڈیسیشنز ہیں، چاہے اپنے کاروبار کے ہوں چاہے کچھ، بس بڑوں کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، رہنمائی بھی ہوتی ہے، اللہ نے فراست دی ہوتی ہے. تو بالکل، یا کسی کے ساتھ آپ مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پیچھیں. کیونکہ ایک اور بات بھی ہوتی ہے، بعض لوگ 2 لوگ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں مگر ان کی شیخ کو تو پتہ ہوتا ہے ایک ایک کی طبیعت، تو اس کو پتہ ہے بھائی یہ 2 ساتھ چل ہی نہیں سکیں گے. اور شیخ آپ کو پہلی بات یہ کہ بھائی استخارہ کر لو. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے کہا جی اس سے کام ہرگز نہیں کرنا. تم دونوں بڑے اچھے لوگ ہیں، بٹ آئی نو کہ دونوں کے ٹیمپرمنٹس الگ ہیں، اور تو اس حساب سے جواب بھی ہوتا ہے. تو ہمیں ایسی ساری چیزیں جو ہے نا جو میجر ڈیسیشنز ہیں، اب ہماری عادت ہے میجر ڈیسیشنز ہم کر کے شیخ کو بتاتے ہیں. اور وہ حضرت میں مزار پہ پہنچا ہوا ہوں، اب یہ مراقبہ کیسے کرنا ہے. آئی گاٹ اے فون کال couple of days back. اس کو یہ نہیں پتہ کہ مراقبہ کس طرح کرنا ہے اور کیا ہے، اور مزار پہ پہنچ گئے ہیں. میں نے کہا جی آپ مجھ سے پوچھ کے وہاں گئے ہیں، سبق آپ کے 2 نہیں ہوئے، فیض لینے کی استعداد 98 کی نہیں ہے، اور آپ وہاں پہنچ گئے ہیں. نہیں وہ میں گزرتے میں نے کہا چلو میں یہاں تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے فاتحہ پڑھیں اور نکل جائیں. مقصد کہنے کا یہ کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں شیخ کو بھی وہی بات بتا رہے ہوتے جو ہمیں سوٹ کر رہی ہوتی ہے. جو کرنا ہوتا ہے کر کے پھر اگر مجبوری ہوئی تو وہ پھنس گیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا مراقبہ کس طرح کرنا، تو اس نے فون کر لیا مہربانی. مگر اگر نہیں ہوتا تو وہ اگر اس نے کلپ دیکھی ہوتی کس طرح تو کر لیا تھا اس نے. تو کسی بھی اس عمر میں نہیں، کوئی بھی ایسا میجر ہو ضرور. میری اپنی عادت بھی ہے کہ حضرت سے کاروباری چیز بھی، حالانکہ حضرت بالکل کاروباری آدمی نہیں ہے اور ماشاءاللہ وہ تو اللہ والے آدمی بہت، مگر حضرت کو بتا کہ حضرت ٹھیک ہے تو ان کی دعائیں مل جاتی ہیں. اور رہنمائی بعض اوقات ہم بڑے ان ایکسپیکٹڈلی کسی چیز پہ حضرت کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں، اینڈ یو آر سرپرائز کہ اچھا آئی تھاٹ کہ حضرت تو بڑا خوشی سے کہیں گے. تو اور پھر بعد میں بات ہو جاتی کھلتی. تو اس طرح اگر کچھ کاروبار کسی سے بھی ویسے کر رہے ہیں، ایون آپ ایسے کسی اور سالک نہیں بھی ہے، آپ اس کے ساتھ بھی پارٹنرشپ کرو، مشورہ ضرور کر لینا چاہیے، اس میں خیر میں برکت ہے. جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ آپس میں ڈسکشنز نہیں کرنے کے، لیکن اب جیسے کسی کو شیخ نے اجازت دی اور اسی سلسلے میں انہیں کے حلقے میں کچھ ساتھی اپنے شیخ کے خلیفہ سے کچھ پوچھتے ہیں، ویسے میں جو جس کو اجازت ملی بھی ہوتی ہے اس کا کیا ہونا چاہیے؟ بیکاز ہی نوز کہ شیخ سے بھی رہنمائی آرام سے یہ لے سکتے ہیں، تو وائی یہ اس میں کیا بیکگراؤنڈ ہونا چاہیے ٹو آنسر اور ناٹ آنسر، یا واپ ٹو فارورڈ ٹورڈز دا شیخ؟ بھائی شیخ نے اجازت آپ کو کس واسطے دی ہے؟ اگر سارا کام شیخ نہیں کرنا تو آپ کو اجازت کس واسطے دی ہے؟ دیکھیے اس میں کو یہ ہے کہ اس کو بنیادی چیزیں اسباق بڑھوانا اور بنیادی چیزیں تو شیخ سے ہی وہ رابطہ رہتا ہے، انلیس شیخ نے کسی خلیفہ کے حوالے کیا ہو.
مگر آصف بھائی ہیں، آپ ہیں، قدیم بھائی ہیں، فرحان بھائی ہیں، یا اس طرح جن کو اجازت ہے، تو اب کوئی آ گیا پوچھا کہ کسی ایسی چیز میں کہ اچھا یہ میں کیسے 4 اسباق ہیں، میں کس طرح کروں، تو بالکل آپ ان کو بتائیں گے جو رہنمائی ہے. جہاں آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تو بے شک آپ کہیں گے بھائی نہیں یہ شیخ سے پوچھ لو، یا میں پوچھ کے بتا دوں گا. خلفاء تو ضرور بتائیں، ٹھیک ہے. اور ایک سالک کو یہ معمولی نہیں بنا لینا چاہیے کہ میں کسی خلیفہ سے پوچھوں، مگر اگر وقتاً فوقتاً کو ضرورت پڑتی ہے تو بالکل وہ پوچھے بھی اور خلیفہ بتائے بھی. لیکن اس کو تو شیخ نے اجازت دی ہے نا، تو بالکل وہ پوچھ سکتا ہے. استعداد بڑھانے کے لیے سالک کیا کرے ایکسٹرا جس کی استعداد بڑھ جائے؟ مراقبہ. صرف مراقبہ؟ اب آپ نے زیادہ پوچھتے ہو، میں اور بھی چیزیں بتا دیتا ہوں. یا حافظ ہو پڑھے 313 مرتبہ مراقبے سے پہلے، اس سے بھی آپ کی استعداد بڑھے گی، تاکہ مراقبے میں آپ کی استعداد بڑھ جائے. یہ مراقبہ بہت لوگ سمجھتے نہیں، اس میں استعداد بہت ساری چیزیں اسی کے اندر ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو خود بخود استعداد اور فہم اور بہت ساری چیزیں اس سے مراقبے سے الحمدللہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس پہ بہت جتنا اس پہ محنت کرے گا، اور ظاہری بات ہے ایک اور چیز بھی ہے، شیخ سے تعلق اور محبت، جس کی جتنی زیادہ شیخ سے محبت ہوگی، اور اگر جس کی شیخ سے قوی محبت ہے، رابطے میں ہے، اس کی ہدایت پہ عمل کر رہا ہے، تو وہ اگر اس کے یہ جواد بھائی آپ مت سنیے گا، اگر اس کے عمل میں کچھ کمی بھی ہے نا، تو وہ پھر بھی ترقی کر جائے گا. اور جس کا اپنے شیخ سے محبت تعلق نہیں ہے، یا کمی ہے اس میں بہت زیادہ، وہ بہت زیادہ معاملات بھی کرے گا تو وہ ترقی اس کی نہیں ہوگی بنسبت اس شخص کی جس کے شیخ کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے. آپ کتابیں پڑھیں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی، ان میں کئی بزرگوں کا ذکر ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اکابر اسلاف کس طرح اپنے شیوخ سے کس درجے محبت کرتے تھے. اور اس کی سب سے پہلی نظیر یا سب سے پہلی دلیل تو صحابہ کی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ صحابہ اگر بظاہر یوں بہت زیادہ نوافل اور عبادت نہیں بھی کر رہے، مگر درجہ بہت اونچا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب صحابہ میں ایک چیز مشترکہ، 2 چیز مشترکہ، ایک تو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ علماء فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو درجہ ہے اتنا اونچا ہے، کہتے ہیں کہ انبیاء کے بعد سب سے اونچا درجہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصطلاحاً سمجھ لیں کہ ان کے شیخ بھی ہیں نا، مربی ہیں، شیخ ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا جو عشق ہے وہ ان کو کہاں سے کہاں لے گیا. میں اکثر عرض کرتا ہوں نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ یہ میری امت کے سب سے بڑے فقیہ ہیں. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میری امت کے سب سے بڑے شاعر ہیں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میری امت کے سب سے بڑے قاری ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے اگر حال احوال دیکھا ہو، سنا ہو، تو وہ انتہائی، وہ تو یعنی کوئی نہ مال جمع کرنا، بہت ایسے مجاہدے والی زندگی تھی. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جامع کمال، مگر بظاہر اتنی عبادات اور بظاہر دوسرے کئی صحابہ کے مقابلے میں اتنی نظر نہیں آتی، مگر درجہ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا اونچا ہے. اللہ کا سلام کس کا آ رہا ہے، قرآن میں ذکر کس کا ہو رہا ہے. تو اس درجے کی وجہ کیا ہے؟ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شیخ سے محبت. تو جب ہمیں اپنے شیخ سے جتنی عقیدت محبت ہوتی ہے، اور اس چیز کو توحید مطلب بھی کہتے ہیں کہ ہم ہر جگہ اپنا دل اٹکا کے نہیں بیٹھے ہوتے. ادب، تمیز
سب کے ساتھ، سب بڑوں کا ادب تمیز، مگر ہمارا جو محبت تعلق وہ ہوتا ہے وہ 1 پوائنٹ اپنے شیخ کے ساتھ ہوتا ہے. تو ایسا بندہ جو ہے نا وہ بہت جلدی ترقی کر دیتا ہے. وہ تو آپ نے جو استعداد بڑھانے کی بات کہی نا وہ یہ ہے. اور بھی چیزیں ہیں جیسے صحبت شیخ ہے. اب ماشاءاللہ آپ کتنی دور سے سفر کر کے آئے ہو، صحبت ہو گئی نا، یہ شیخ کے ساتھ سفر کرنا ہے. تو اس سب چیزیں سے اب یہاں کیا ہو رہا ہے، صرف آپ کو ظاہری علم نہیں مل رہا، ٹھیک ہے، یہ بھی جو مل رہا ہے، مگر حقیقت سے یہ نہیں ہے. اگر ہم اس 2 دن میں کوئی کلام نہ کرتے، صرف بس خاموش بیٹھے رہتے، تو بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا. صحبت نا، کونوا مع صادقین، صحبت صالح تورا صالح کنت. میں اصول کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. تو وہ اچھا یہ فائدہ کا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں بہت فائدہ ہوا، تو واٹ ڈو مین بائی بہت فائدہ ہوا؟ کہ ہمیں کوئی خواب اچھا آنا شروع ہو گئے یا کیا؟ نہیں، اصل فائدہ کیا ہے کہ جب ہماری استعداد بڑھتی ہے تو پھر اخلاص کے ساتھ ہمارا عمل بڑھتا ہے، پھر گناہوں سے ہماری روک آتی ہے، رکنا آتا ہے. یہ استعداد بڑھنے کی نشانی ہے. پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے علماء بھی آ کے بتاتے ہیں کہ حضرت ہم نے درس نظامی کیا ہے، اور ہم ظاہری بات ہے سب طرز تجویز بھی کرتے ہیں، مگر اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت پیدا ہوا ہے، پہلے وہ عشق اور محبت نہیں تھا. علم یا معلومات تو تھی کہ اللہ کے رسول سے عشق ہونا چاہیے، اور معلومات کی حد تک تھی. جو میں جملہ کہتا ہوں نا، عالم محسوسات، عشق محسوس کیا جاتا ہے. عشق عقلی نہیں ہے، قلبی ہوتا ہے نا. تبھی تو وہ کیا کہہ رہے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ بلا خوف و خطر آتش نمرود میں کود پڑا عشق ہے عقل محو لب و بام. اب عقل سوچ ہی رہی ہے. تو یہ عشق جو ہے یہ فعل، تو ایک ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں یا علم حاصل کرتے ہیں، درس نظامی کرتے ہیں، تو ایک درجہ جو، بلکہ میں اس کو معلومات کا کہوں گا، وہ کتابیں پڑھ کے آتا ہے. وہ معلومات حقیقی علم میں جب بنتی ہے کہ جب اس معلومات کا اثر ہمارے قلب میں آنا شروع ہوتا ہے. جب اس کا اثر قلب میں آنا شروع ہوتا ہے تو پھر ہم حقیقت میں علم الیقین سے پھر عین الیقین میں پہنچ جاتے ہیں. اپنے علم کا مشاہدہ شروع کر دیتے ہیں، اور وہ پھر آگے جب ترقی کر کے حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب جو علم حاصل کر رہا ہے، جب تک وہ معلومات ہے، چاہے اس نے 8 سال درس نظامی کیا ہے، وہ معلومات ہو گئی، سب ٹھیک ہے، مگر وہ جب معلومات حقیقت میں علم بنتی ہے تو علم جو ہے وہ قلب میں سرایت کرتا ہے. پھر وہ ان سارے اس قرآن کی آیات کو اور حدیث مبارکہ کو محسوس کرتا ہے. یہ انسان کی روح کا فعل ہے. پھر یہ استعداد بنتی ہے. دیکھیں استعداد قرآن پاک پڑھنے سے بھی بنتی ہے، بہت ساری چیزوں سے بنتی ہے، مگر اس کو اس نیت سے اخلاص کے ساتھ جب کیا جاتا ہے تو پھر یہ اندر سے جو کلام یا مطلب جو ظاہری معلومات ہے نا وہ دل میں جاتی ہے، اور پھر وہ یہ عشق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ پاک کا کی محبت، معرفت. پھر انسان عمل محبت میں کرتا ہے، وہ جنت دوزخ کی فکر اس کو ختم ہو جاتی ہے. وہ ڈنڈا ختم ہو جاتا ہے اس کے اوپر کہ میں تہجد نہیں پڑھوں گا تو مجھے ثواب نہیں ملے گا. وہ تہجد کا منتظر اس واسطے ہوتا ہے کہ بھئی اللہ سے راز نیاز ہے. اب اس کا پرسیپشن چینج ہو جاتا ہے نا. اور جب جیسے میں یہ حقیقی استعداد بننا ہے، جب اندر جیسے جیسے پھر استعداد اس کی بڑھتی ہے، پھر اللہ پاک اس کو چیزوں کا ادراک، جس کو حقیقت کہتے ہیں، چیزوں کی حقیقت اللہ پاک کھولنا شروع فرما دیتے ہیں. پھر اس کو
قرآن اور حدیث کے معنی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک معنی وہ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اردو میں، اس کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، اور یہ وہ اس کی ٹرانسلیشن ہے. مگر حقیقی معنی، اس کا حقیقی فہم ہے نا. ہم کو اگر کوئی کہے کہ بھائی سورہ فاتحہ کی آپ تفسیر لکھ دیں، تو ہم میرے خیال 10-20 صفحوں میں بہت کر لیا تو لکھ دیں گے. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھی ہے، صرف سورہ فاتحہ کی. صاحب مقام آدمی تھے، ان کا فہم، حالانکہ وہی سورہ فاتحہ وہی 7 آیتیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، مگر ان کو اس کا فہم تھا، ادراک تھا. تو یہ پھر چیزیں اندر سے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. پھر یہ اچھا، یہی استعداد بڑھنا ہے. یہ پتہ نہیں آپ نے یہ بات سنی کہ نہیں، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں. ابھی ہم ملتان بھی گئے تھے تو وہاں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی جو مرکز ہے ان کے صاحبزادے خواجہ صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ مجھے حیرت ہے اس آدمی پہ، اس مسلمان پہ، کہ جو جب قرآن پاک پڑھتا ہے تو اس پہ ایک نیا اس کے معنی نہیں کھلتے. تو کیا یعنی اس جملے کو ہم کیسے کہیں گے؟ کیا معنی بدل جاتے ہیں؟ معنی کی گہرائی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے.